بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی، پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ کے پی کے میں ہونے والا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے 24 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، 5 اگست آتے ہی حکومت نے تمام ڈی پی او ڈی سی او کو پنجاب میں ہدایت کر دی کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو یا رہنماؤں کو گھر سے نکلنے نہیں دینا، اور 1 تاریخ سے آپریشن کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور عمران خان سے بغاوت کرتے ہوئے بادی النظر میں نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں محسوس نشستوں پر اراکین کا حلف برادری ہونا تھی، تاہم پاکستان تحریک انصاف کے رکن شیر علی افریدی نے کورم کی کمی کی نشاندہی کی، جس کے باعث 24 تاریخ تک اجلاس ملتوی ہونے سے سینٹ انتخابات کا عمل بھی تعطیل کا شکار ہو گیا، جس پر اپوزیشن جماعتوں اور ارکان نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ محسوس نشستوں پر نامزد ارکان کو حلف برادری کے لیے کسی مجاز شخصیت کو مقرر کیا جائے جو 1.5 سالوں سے خالی تھی۔ اب مفت نال 2 چوپڑیاں نہ رہے 4۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے اپوزیشن درخواست منظور کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کو حلف لینے کا اختیار دیا تھا، جس کے بعد فیصل کریم کنڈی نے عدالتی احکامات محسوس نشستوں پر ملتوی ارکان سے حلف لیا، اور خود حلف لینے والا فیصل کریم کنڈی الیکشن ہار چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کوٹے سے کے پی کے میں گورنر بنا ہے، اور اب الیکشن مسلم لیگ نون کے پی کے میں شکست فاش ہوئی، پیپلز پارٹی ہوئی، اے این پی مولانا ہوئی، اب مفت کی سیٹیں اور آئینی عدالت کی مہربانی سے ان کو مل رہی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں اراکین اسمبلی کی حلف برداری آئین کے خلاف ہے۔ علی امین گنڈا پور کا اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے محسوس نشستوں پر اراکین اسمبلی کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق حلف صرف اسمبلی فلور پر ہی ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 65 اس بات کی صراحت کہ منتخب اراکین اسمبلی فلور پر حلف اٹھانا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں حلف لینا غیر آئینی ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس ملک میں آئین کو تو آپ نے پاؤں تلے رون دیا۔ اس ملک کو تو آئین میں عدالتوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے۔ خیبر پختونخوا اور عمران خان نے جب کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی، قومی اسمبلی کی نہیں توڑے۔ اس ملک میں آئین میں سپریم کورٹ کے حکم کی عدول آئین کی گئی۔ اس ملک میں طاقتور لوگوں نے عام آدمیوں کی زندگی عذاب کر دی۔ حکمرانوں نے حفظ اقتدار میں عوام نے انہیں مسترد کیا، اور الیکشن نے کمیشن کی چیف الیکشن کمشنر کی مہربانی اور سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی مہربانی سے اور 20 سیٹوں والے ہارون رشید کے مطابق آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور عوام تباہی کے دہانے کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کہنا ہے تھا کہ اگر آئینی ذمہ دار شخص انکار کرے تب آرٹیکل 202-255 لاگو ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے متبادل طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ علی امین گنڈا پور نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر نے اپنی آئینی ذمہ داری مکمل طور پر نبھائی اور آج باقاعدہ اجلاس بلایا گیا تھا، مگر گورنر نے غیر آئینی طریقے سے حلف دلوایا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ محسوس نشستوں پر حلف کا عمل گورنر ہاؤس میں ہوا، اسے عدالت میں ریٹ پٹیشن میں چیلنج کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے امیدواروں نے دستبر نہ ہونے کی کوشش ہوگی، اور 6 سے 7 سینیٹرز گورنر کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے اراکین مسترد نہ ہوئے تو 6 سے 7 بنائے جائیں گے۔ 6 سے 7 پیپلز پارٹی کی پورے کے پی میں سیٹیں نہیں ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اور آئینی عدالت کے فیصلے سے پاکستان میں ایسی روایت چلی ہے جسے عوام شکست دے اسے عدالتیں ایم پی ایم این اے بنا دیتی ہیں۔
اور یہ الیکشن کمیشن کی مہربانیاں ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی جو پیپلز پارٹی کے کوٹے سے ہیں نے کہا کہ اگر معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو 6 سے 7 سینیٹر بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ اربوں روپے کی منڈی لگے گی۔ بول تیری قیمت کیا ہے۔ 1985 میں غیر جماعتی الیکشن میں جب وزیر اعلیٰ نواز شریف منتخب ہوئے تھے تو اس وقت منڈیوں کا ایم پی اے کی خرید و فروخت کے لیے چھانگا مانگا کے بازار گرم کیے گئے تھے، اور وہ 1985 ضیاء الحق کا دور جو ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے پھانسی دی، اس کے بعد یہ سیاہ دور میں خرید و فروخت اور صحافت کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ہم نے اپنا اختیار اپوزیشن لیڈر کو دیا تھا، اپوزیشن کا فیصلہ ہوا تو ہمارے امیدوار دستبردار ہو گئے، مشترکہ فیصلہ 5 سیٹیں الیکشن لڑیں گے، جے یو آئی 2 جسے عوام نے ریجیکٹ کیا، 2 پاکستان پیپلز پارٹی، اور جبکہ نون لیگ کو 1 سیٹ الیکشن لڑے گی، جنہیں عوام نے مسترد کیا۔ انہیں عدالتوں کے ایسے فیصلے ہوئے جیسے جسٹس منیر آج بھی زندہ ہے، جسٹس قیوم مرحوم آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف لوگوں نے بیانات دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار کنٹرول میں نہیں ہیں، انہوں نے وعدہ کیا لیکن ممبران اس پر پورے نہیں اترے۔ ناظرین، فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے نے ایک سوال کے جواب میں کہا پاکستان تحریک انصاف اے ٹی ایم کے پیچھے لاہور گئی، حالانکہ آصف علی زرداری سے بڑا اے ٹی ایم کون ہو سکتا ہے۔ شہید ارشد شریف منی لانڈرنگ کا کیس تو آپ کو یاد ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ جب طاقتوروں کو پیارے ہوتے ہیں تو ان کی کرپشن، ان کی منی لانڈرنگ، ان کے فراڈ بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے آج محسوس نشستوں پر حلف برادری کی جانے والی تنقید پر تبصرہ کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ یہ آئینی ذمہ داری تھی، لیکن یہ صوبائی اسمبلی کی تھی جس میں نے پاسداری کرتے ہوئے ممبران سے حلف لیا۔ ناظرین، دوسری طرف خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے صرف اجلاس ملتوی کیا، یہ نہ تو غیر موجودگی کے زمرے میں آتا ہے نہ ہی حلف لینے سے انکار۔ اجلاس کے التوا کا آرٹیکل 255 کے تحت غیر موجودگی سمجھنا قانونی طور پر بے بنیاد اور آئینی طور پر غلط ہے۔ جب تک قانونی حکم کے تحت اسپیکر کو روکا نہ جائے وہ اپنی اتھارٹی برقرار رکھ سکتا ہے۔ تحریک انصاف کا موقف واضح یشگاؤ لفظوں میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 130 اور 255 کے تحت چیف جسٹس کے پاس آئینی طور پر اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایم پی اے سے حلف لینے کے لیے نامزد کرے۔ کسی ایم پی اے کو حلف لینے کے لیے وہ نامزد نہیں کر سکتے۔ اسپیکر کو نظر انداز کرنے کا ان کے پاس نہ کوئی عدالتی اور نہ ہی کوئی انتظامی اختیار ہے۔ گورنر کو ہدایت دینے کے لیے خط لکھنا ایک واضح آئینی تجاویز ہے۔ تحریک انصاف کاش یہ آئینی بینچ میں یا سپریم کورٹ میں گئے ہوتے تو انہیں یہ بھی انصاف مل جاتا، اور وہ انہیں کہتے ادھر آپ سیدھے سینیٹری یا الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہی تو سیدھا سینیٹر ہی منتخب ہو جاتے۔ دوسری طرف ناظرین، اطہر کاظمی ہمارے دوست جو سونو ٹی وی پہ وہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جن کے پاس کورم پورا کرنے کے لیے مطلوبہ نمبر نہیں ہیں اور ان کی تمام مخصوص سیٹیں دے دی گئی ہیں، سونے پر سہاگا، ایک انا اتو 2 اکھاں منگے۔ انہوں نے کہا جا رہا کہ تحریک انصاف والے ان کے ساتھ سینٹ کی نشست پر معاہدے کے تحت سیٹیں بانٹنے کے لیے تیار ہیں، جن کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا وہ صوبے یا سینٹ میں عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ عوام کے منتخب لوگ اگر اسمبلی میں پہنچیں گے تو وہ ڈکٹیٹر سے بدترین نظام ہوگا، آئین کی توہین ہوگی، قانون کی توہین ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، جسے دنیا ٹی وی سے نکلوایا گیا، بیرسٹر سعد رسول نے کہا کہ پی ٹی آئی میں علی امین گنڈا پور سمیت پوری خیبر پختونخوا اسمبلی اور تمام قیادت اگر عمران خان کو چھوڑ بھی جائے تو عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
तरीके इंसाफ का मतलब इमरान खां है, भले बाकी सब छोड़ जाए तो नए आ जाए। जिस पे इमरान खां खंबे पर भी रखेगा तो वोट इमरान खां का है। अली अमीन गंडापुर अगर आज सीट छोड़ के, या शेर अफजल मुरवत नामी कोई MNA है, उन्होंने कहा उसकी पहचान ये है कि उसका नाम के साथ पहले इमरान खां का नाम बेचा और उसने टॉक शो में उसको बुलाया गया, मीडिया में कवर। पहले शेर अफजल मुरवत को उनके मोहल्ले में नहीं जानते थे, और इमरान खां के नाम पर MNA MPA बनने वाले आज उसके जेल में होने, बाने PTI जेल में होने की वजह से उसके मंशूर, उसके शऊर के खिलाफ जा रहे हैं। इन्हें अवाम रिजेक्ट कर देगी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस मौके पर महमूद खां चकदई ने बाशगाफ लफ्जों में कहा है कि इन हालात में खामोश रहना, मौजूदा जो मुल्क में सूरत हाल है, आइन की कानून शिकनी हो रही है, जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है, आज़ादी सहाफत को खत्म किया जा रहा है, और असम्बली के जमहूरियत पर शब खून मारा जा रहा है। खामोश रहना मुश्किल है जब अदालत इस हद तक तासुब में मुब्तला हो जाए कि एक जमात का इंतखाबी निशान ही छीन, यानी कि फाइज ईसा और इलेक्शन कमीशन की महमूद छीन लिए, फिर इस जमात की मखसूस सीटें जो उनका आईनी हक है, जिन्हें अवाम ने वोट दिया, छीन कर दूसरी जमातों में बांट दे। तो किस जमात ने ये नहीं कहा कि इनकी महसूस नशिस्तों पर हमारा कोई हक नहीं, हमें तो अवाम ने रिजेक्ट किया, हम चोरी, हम उनका हक नहीं लेंगे। हक नहीं, इतनी शराफत तो इनमें होनी चाहिए थी महमूद चकदई ने कि अगर अवाम ने रिजेक्ट कर दिया तो इन जमातों को, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, मौलाना फजल, इनमें इखलाकी और जमहूरती कदरें होनी चाहिए थी कि हमें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, हम तरीके इंसाफ की सीटों पर डाका नहीं मारेंगे। लेकिन शायद अखलाकियात और आइन और कानून मौजूदा जमहूरियत के कानून में है ही नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आलिया हमजा ने कहा है कि 9 मई का केस अदालतों में जिस तरह झूठे गवाह पेश किए गए, असूली तौर पर सब लोगों को बाइज्जत रिहा होना चाहिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है, यास्मीन राशिद जिसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी, उमर चीमा जिन पर इतना जालमाना तशद्दुद किया गया पुलिस हिरासत में कि उनका चलना मुश्किल है, मियां महमूद रशीद और बुजुर्ग रहनुमा सेनेटर आजाद चौधरी को 5 अगस्त से पहले सजाएं दिलाई जा सके, जबकि गवाह झूठे जिन्हें गवाह पेश किया गया, वो इतना केस कमजोर है कि एक सिविल जज भी इसे सजा नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम में अदालतों से इंसाफ लेने की ख्वाहिश ऐसा ही है कि जैसे बगैर पासपोर्ट बनाए, बगैर शनाख्ती कार्ड बनाए, बगैर वीज़ा लगाए बंदा कहे मैं अमेरिका जाऊंगा। नाज़रीन, आलिया हमजा ने का कहना है कि 9 मई के केस में 25 FIR में एक मरकजी गवाह है जो अगर लाहौर में गवाही देने जाता है तो लाहौर की क़यादत का नाम लेता है, मियाँ वाली और गुजरांवाला में जाता है तो वहाँ की क़यादत के खिलाफ गवाही देता है। इस मुल्क में जो इंसाफ के साथ हो रहा है, ये सफ़ेद हाथी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमने रखे हुए हैं, ये काम तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आलिया हमजा ने 9 मई के केस पर होने वाली बहस में जो अदालतों में कहा, उसके बाद तो शायद हुकूमत को और पाकिस्तान हुकूमत को महसूस नशिस्तों से दस्तबरदार होना चाहिए, और जिन्होंने 9 मई पर झूठे मुकदमा था उन्हें खारिज करना चाहिए। लेकिन शायद मौजूदा हुक्मरानों की ख्वाहिश है कि बानी PTI इमरान खां क्योंकि डील भी नहीं कर रहा और ढील भी नहीं दे रहा, झुक भी नहीं रहा और एब्सोल्युटली नॉट के मौक़ों पर भी कायम है, इसलिए इमरान खां को तोशाखाना में सजा दी गई, साइफर में सजा दी गई, इद्दत में दी गई, और अलकादर सरफराज डोगर चीफ जस्टिस जो लाहौर से गए हैं जूनियर मोस्ट 15वें नंबर पे, वो उनका केस इसीलिए नहीं सुन रहे कि इमरान खां बाहर आएंगे तो मौजूदा हुक्मरान को अंदर जाना होगा। इस मौके पर हरमीत सिंह कहते हैं कि इमरान खां की कैद को 716 दिन हो चुके हैं, यानी 2 साल से एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत दी, नौजवानों को शऊर दिया, करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की, और अब एक तंग व तारीख कोठरी में बंद है सिर्फ इसलिए कि वो न झुकने वाला ना बिकने वाला नहीं है, कि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया।
ووٹ کی اہمیت کو احساس دلایا، ملک کے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ایئر بیس دینے پر، اسرائیل کو تسلیم کرنے پر انکار کیا، پاکستان میں بند کمروں کے فیصلوں پر بغاوت کر کے الیکشن لڑا، اور 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان کے امیدواروں کو کامیاب کیا، لیکن الیکشن کمیشن اور فائز عیسیٰ کی ملی بھگت سے انہیں شکست دی گئی اور ہارے ہوئوں کو جتایا گیا۔ دوسری طرف خرم ذیشان جو طریقہ انصاف کے سنسیئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو اگر 23 ارکان کے منحرف ہونے کا ڈر ہے تو الیکشن میں ان اراکین کو ایکسپوز ہونے دیں، چاہے سیاست کی 2 سیٹیں زیادہ ہار جائیں، سینٹ اراکین کی تعداد سے زیادہ عمران خان کے نظریے سے وابستی ضروری ہے، اور میر جعفروں کو ایکسپوز کرنا ہوگا، پیاسے کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف شاکر امان جنہوں نے 9 مئی کے کیس کا خاصا پوسٹ مارٹم کہا، انہوں نے کہا 9 مئی تفتیش کے مطابق 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ MLC یعنی کہ میڈیکل رپورٹ میں صرف 3 پولیس اہلکاروں کا ہے، اور ڈاکٹر نے عدالت میں تسلیم کیا کہ 3 کو کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی چوٹ بتائی جو انہیں چوٹ بتائی، اس کے مطابق انہوں نے MLC جاری کر دیا۔ ناظرین، پولیس کے گواہ جھوٹے، میڈیکل جھوٹا، وقوع جھوٹا، ایک بندے پر 10 مقدمے، پھر بھی سزا پر دینے کا جرم۔ لگتا ہے کہ حکمران۔ اس موقع پر علی زئی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا میرے گھر پر پولیس کی نفری چھاپے مار رہی ہے، میں نہ دہشت گرد ہوں نہ قاتل، البتہ میرے بھائی کو 2 مہینے پہلے قتل کیا گیا، اس وقت میرے گھر پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ علی امین گنڈا پور اور فیصل امین گنڈا پور یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے یا تحریک انصاف کے مخالفین کی؟ ناظرین، دوسری طرف یہ بات تو اب یہاں ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اس وقت انصاف کا فقدان ہے۔ انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ایک شخص کو جیل میں رکھنے کے لیے، یعنی کہ کپتان کو، قیدی 804 کو جیل میں رکھنے کے لیے آئین اور قانون کو توڑنا معمول بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے شاید اب آنے والے دنوں میں اگر 8 فروری کو 5 اگست کو لیڈرشپ باہر نکلی تو 14 اگست کو آزادی سے پہلے عوام کو بھی آزادی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کی وفا ہونا ضروری ہے۔ اگر لیڈرشپ نے وفا نہ کی تو عوام قربانیاں دے دے کر تنگ آ چکی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن کی شکایات پر خفیہ انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں کہ کون کون وزیر اور سیکرٹریوں کی ایک ٹیم مبینہ طور پر کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کے خلاف خفیہ رپورٹیں تیار کی جا رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کی ناکامیاں ادارے اپنے ذمے نہیں لینا چاہ رہے۔ اسی لیے شاید پاکستان میں اچھے وقت کی امید ہے اگر عوام نکلی، اگر نہ نکلی تو یاد رکھ لیں ڈاکٹر حفیظ پاشا جو سابق وزیر خزانہ ہے، انہوں نے کہا پاکستان کی 44% یعنی تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ 11 کروڑ لوگوں سے زیادہ 2 وقت 1 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، یہ تاریخ کی سب سے بلند شرح ہے، اور بے روزگاری کی شرح 22% ہو گئی ہے۔ ایسے میں یہ کہنا کہ معیشت چل پڑی ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا، جبکہ بعض ٹیکس چور اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والے مافیا، شوگر مافیا ہو یا کسان دشمن یا کمیشن مافیا ہو، 100 ارب کا پروجیکٹ ہے، 50 ارب کا پروجیکٹ ہے، 10 اور 15% کمیشن مبینہ طور پر پہلے مانگی جاتی ہے۔ کیا ان ملک دشمنوں کو جو ملک کے خزانے کو لوٹتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، کوئی بھی سرکاری افسر ہے، کوئی پرائیویٹ ہے، کیا ان کے خلاف بھی قانون میں حرکت میں آئے گا؟
یا صرف عدلیہ کو فتح کرنا، سیاسی مخالفین کو صفا کرنا اور میڈیا کی زبان بندی اس حکومت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، جولائی ہے، 14 اگست سے پہلے ہماری خواہش ہے کہ وہ والا قائد اعظم بنے جو قائد اعظم پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا، جس میں ہر شخص کو آزادی ہوگی، ہر شخص کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔